بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. چلیے آیت نمبر 72 اور 73 کا ترجمہ ہو گیا تھا ہمارا، تفسیر سے باقی ہے. ایک مرتبہ میں دوبارہ جو ہے آیت نمبر 72 کا ترجمہ کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا الامانۃ امانت کو، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑ پر. فابینا پس انہوں نے انکار کیا. کس نے انکار کیا؟ آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑ نے. کس بات سے انکار کیا؟ ان یحملنہا، کہ وہ اسے اٹھائیں. کس کو اٹھائیں؟ امانت کو. واشفقنا، اور وہ ڈر گئے، منہا اس سے. وحملہا الانسان، وحملہا اور اس کو اٹھا لیا، الانسان انسان نے. ٹھیک ہے، آسمان زمین اور پہاڑ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہو بے شک وہ کانا ہے، ظلومن بہت زیادہ ظالم، جہولا بڑا نادان. ٹھیک ہے، نادان یعنی جس کو علم نہیں رہتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم جاہل کہتے ہیں نا، جس کے پاس علم نہیں رہتا. تو بڑا ہی نادان ہے انسان اور بڑا ہی ظالم ہے. چلیے، تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم پر زور دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وغیرہ پر زور دیا گیا تھا. تو اب یہ سورت کا آخر حصہ ہے، آخر آیتیں ہیں. تو اس آخر صورت میں بھی جو ہے اس آیت کا، اس اطاعت کا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کا بلند مقام اور اس کا درجہ بتلایا گیا ہے. تو اس میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے احکامات کی تعمیل کرنا. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہم کو، ان کی اطاعت کرنا، ان کی تعمیل کرنا جو ہے، اس کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی یہاں پر جو اس آیت میں جو امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا. تو امانت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرنا ہے ہم پر، تو وہ جو ہے اس کو جو ہے امانت سے تعبیر کیا گیا ہے. چلیے، اب امانت سے کیا مراد ہے دیکھیں گے. امانت سے جو ہے مراد مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، جمہور ائمہ کے، فقہا وغیرہ کے. ٹھیک ہے، مختلف اقوال ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، بہت زیادہ اقوال ہیں ان کے امانت کے بارے میں. بعض کہتے ہیں قرآن مجید مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں فرائض شرعیہ. فرائض شرعیہ یعنی شریعت میں جو بھی فرض ہے ہم پر وہ مراد ہے. بعض فرماتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہے یہ مراد ہے. بعض فرماتے ہیں عفت کی حفاظت، عفت یعنی پاک دامنی، ٹھیک ہے، اپنی عزت کی حفاظت. بعض فرماتے ہیں امانت اموال، یعنی مال کی جو حفاظت کرنا ہوتی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے اقوال ہیں مفسرین کے. اسی لیے جو ہے جمہور مفسرین نے فرمایا کہ دین کے تمام وظائف اور اعمال اس میں داخل ہیں. الغرض یہ کہ امانت سے مراد جو ہے قرآن مجید میں جو بھی احکامات آئے ہیں، یعنی ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں جو بھی احکامات ہیں، یعنی جن باتوں پر حکم کرنا ہے، جن باتوں پر عمل کرنا ہے ہم کو، اور جن باتوں سے رکنا ہے، یعنی جیسے اوامر اور نواہی کہتے ہیں اس کو. اوامر اور نواہی یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اوامر کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے وغیرہ. تو یہ چیزوں کا حکم دیا گیا، اس کو کہتے ہیں اوامر. اور نواہی ان کو کہتے ہیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، جیسے کہ جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا وغیرہ. جو بھی چیزوں سے روکا گیا اس کو کہتے ہیں نواہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اوامر اور نواہی مراد ہے اس سے. یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی امر اور نہیں، اور ہر حال
جس کا ہر حال میں جس کا دین یا دنیا سے تعلق ہو، ٹھیک ہے، ہر امر اور نہیں جس کا دین اور دنیا سے تعلق ہو، اور شریعت پوری کی پوری کیا ہے، امانت ہے۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ تمام اوامر اور نواہی، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن باتوں سے روکا گیا ہے، یہ ہے امانت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امانت سے مراد احکام شرعیہ کا مکلف و مامور ہونا ہے، یعنی احکامات اور احکامات وغیرہ سے جن کو مکلف کیا گیا، یعنی جن کو پابند کیا گیا ہے، جن میں جو ہے پورا اترنے پر جو ہے، جو بھی جو ہے ان احکامات پر پورا اترا، اس کو جو ہے جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی ان کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی اس امانت کو، ان احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرے گا یا کوتاہی کرے گا، تو ان پر جو ہے جہنم کا عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد احکام الہیہ کا بار اٹھانا ہے، یعنی احکام الہیہ کا جو بوجھ اٹھانا ہے اس کی صلاحیت اور طاقت، استعداد ہے، ٹھیک ہے، استعداد یعنی وہی صلاحیت، طاقت۔ احکام الہیہ کا بار اٹھانا یعنی بوجھ اٹھانا، بار کے معنی بوجھ اٹھانا، اس کی صلاحیت جو عقل اور شعور کے خاص درجے پر موقوف ہے، یعنی جس کے پاس جو ہے عقل اور شعور رہتا، سمجھ رہتی، تو وہی جو ہے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی جس کے پاس عقل اور شعور ہے وہی جو ہے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ ہوں اور ترقی کر سکتا ہے، یعنی اب جیسا مثال کے طور پر فرشتے ہیں، یہ اس کے علاوہ جو مخلوق، یعنی انسان کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی جنس ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اپنا مقام بلند کریں، یعنی جیسے فرشتوں کا مقام بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے، لیکن ان کا جو آج جو مقام ہے، جو پہلے جو مقام تھا آج بھی وہی مقام ہے، ان کے مقام میں، ان کے اس میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جیسے کہ انسان، ہم جیسے انسان ہیں، ہمارے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، یعنی ہمارا اب آج ہم علم حاصل کر رہے، پھر کل ہم اس پر عمل کر رہے، پھر مزید اس پر عمل کرتے کرتے ہم ایک درجے کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان میں ہماری ترقی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جیسے کہ ولی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، تو ان کے ایمان میں، ان کے درجوں میں جو ہے بلندی ہوتی رہتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن انسان کے علاوہ جو بھی جیسے فرشتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں، ان کا جو پہلے سے جو مقام ہے نا اللہ کے نزدیک، وہی مقام باقی ہے، ان کے اندر ترقی کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترقی کرنے کی استعداد، ترقی کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ان کی جگہ جو پہلے تھی وہ اب آج تک بھی وہی مقام پر ہے، وہ اپنے مقام سے کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جو آسمان ہے، زمین وغیرہ میں، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی جو ہے ترقی نہیں ہوتی، جس کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک، بس وہی ان کا مقام آج بھی باقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسان کے اندر جو ہے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اس کے ایمان میں، اس کے درجے میں جو ہے ترقی ہوتے رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسا جیسا وہ اعمال میں ترقی کرتا رہتا ہے، اعمال میں، نیک اعمال میں عمل کرتے رہتا ہے، نیک اعمال میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل ہوتا رہتا ہے اور درجہ اللہ کے نزدیک اس کا بلند ہوتے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کی ترقی جو ہے دوسرے مخلوقات میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ فرشتوں میں بھی نہیں ہوتی ہے، جو ان کا پہلے سے مقام ہے وہی ان کا مقام باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے متعلق جو ہے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 حدیثیں سنائی تھی، ٹھیک ہے، اس کے متعلق۔ ان میں سے ایک کو تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور دوسری کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث کون سی تھی؟ وہ پہلی حدیث یہ تھی کہ اول جو ہے رجال دین کے قلوب میں، رجال دین یعنی دین کے آدمیوں کے قلوب میں امانت نازل کی گئی۔ حدیث کیا ہے کہ رجال دین کے قلوب میں جو ہے امانت کو نازل کیا گیا، پھر قرآن اتارا گیا،
تو اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل کیا اور سنت سے عمل حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا نازل کیا گیا؟ اہل یعنی جو دین کے آدمی ہیں، جو دین کے لوگ ہیں، رجال دین کے قلوب میں یعنی دلوں میں جو ہے امانت کو نازل کیا گیا، پھر قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اہل ایمان نے یعنی جو ایمان والے ہیں انہوں نے قرآن سے جو ہے علم حاصل کیا اور سنت جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس سے عمل حاصل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کیا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث یہ سنائی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں جو ہے آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے یعنی اس کے دل سے امانت سلب کر لی جائے گی، سلب کر لی جائے گی یعنی چھین لی جائے گی۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ امانت جو ہے دلوں سے اٹھا لی جائے گی، اچانک کھینچ لی جائے گی، کہ بندہ رات میں سو کر اٹھے گا، صبح دیکھے تو اس کے پاس امانت ہی نہیں ہے اس کے دل میں، یعنی اتنی جلدی جو ہے وہ بدل جائے گا، یہ مراد ہے۔ اس سے قیامت کے وہ ہے، یہ نشانی ہے، قیامت سے پہلے جو ہے انسان جو ہے انسان کے اندر سے امانت داری ہے، جو دیانت داری ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو حدیث کے کیا الفاظ ہے کہ آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت سلب کر لی جائے گی اور اس کا کچھ اثر و نشان ایسا رہ جائے گا جیسے تم کوئی آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکھا دو۔ یعنی مثال کے طور پر ہم کوئی آگ کا انگارہ جو ہے اپنے پیر پہ ڈال کے ایک دم گزار دے اس کو، تو کیا ہوگا؟ آگ کا انگارہ پیر پہ ہمارا رہے گا تو نہیں باقی، لیکن اس کا جو اثر ہے، اس کا جو نشان ہے، چھالا ہے، جیسے کہ جو بھی ہے وہ آ جائے گا پیر پہ، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آگ کا کوئی جز اس میں باقی نہیں ہے لیکن اس کا اثر باقی رہے گا۔ تو اسی طریقے سے امانت بھی جو ہے چھین لی جائے گی تو اس کا اثر تھوڑا نشان باقی رہ جائے گا۔ تو حدیث کے الفاظ آگے کے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے باہم معاملات کریں گے، یعنی آپس میں لین دین کا معاملہ جو ہوتے ہیں، باہم معاملات اور معاہدات کریں گے، عہد و پیمان کریں گے، مگر کوئی امانت کا حق ادا نہ کرے گا۔ یعنی کوئی امانت، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو امانت دار ہے نا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، یعنی دیانت دار ہوتے ہیں، اپنے بات کے پکے ہوتے ہیں، اپنے بات کے سچے ہوتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں وغیرہ۔ تجارت وغیرہ میں دیکھ لیجیے آپ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کل امانت دار ہیں، بہت ہی کم ہیں، یعنی گنتی کی چند لوگ ہوں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے، بلکہ قیامت سے پہلے تو مزید اور کم ہو جائے گا۔ آج کل پھر بھی تھوڑے موجود ہوں گے امانت دار لوگ، لیکن آہستہ آہستہ قیامت کے قرب میں جو ہے بہت ہی کم گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو ہے امانت دار ہوں گے۔ تو حدیث میں ہے کہ لوگ جو ہے باہم معاملات اور معاہدات کریں گے مگر کوئی امانت کا حق ادا کرے گا، اور دیانتدار آدمی کا ایسا قحط ہو جائے گا، حدیث میں ہے دیانتدار آدمی کا ایسا قحط ہو جائے گا کہ لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی دیانتدار ہے، یعنی اتنی کمی ہو جائے گی امانت دار لوگوں کی، دیانتدار لوگوں کی، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں، یعنی فلاں قبیلے میں، فلاں خاندان میں جو ایک آدمی ہے جو دیانتدار ہے، یعنی اتنی ایسے لوگوں کی کمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر کوئی بددیانت ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ تو یہ ہے، تو اس حدیث میں جو ہے امانت ایک ایسی چیز کو قرار دیا ہے جس کا تعلق جو انسان کے دل سے، جیسے کہ حدیث میں تھا نا، امانت جو ہے دلوں سے جو ہے اٹھا لی جائے گی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امانت کا تعلق جو ہے دل سے انسان کے، اور دل ہی جو ہے تمام شریعت کے جو احکامات وغیرہ ہیں اس کا مکلف ہے۔ تو دل میں جو ہے انسان کا جو دل ہے اس دل میں جو ہے شریعت کے تمام احکامات کے مکلف ہونے کی صلاحیت موجود ہے، استعداد یعنی طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر آیت میں کیا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا۔ تو امانت، جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امانت کا تعلق دل سے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں جو ہے تمام احکام شریعت کی احکامات کی تعمیل کرنا جو ہے دل میں اس کی صلاحیت موجود ہے ہمارے۔ جی آگے دیکھیے، اور ایک حدیث ہے مسند احمد میں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہیں حاصل ہو جائے، بہترین حدیث ہے یہ، جب وہ تمہیں حاصل ہو جائے تو دنیا کی اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں
کہ اگر وہ 4 چیزیں تم کو حاصل ہو جائے تو دنیا کی، اگر اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں حاصل نہ بھی ہو تو تم افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اتنی بہترین چیز ہے یہ 4 چیزیں. کون سی ہے وہ 4 چیزیں؟ پہلی دیکھیے، امانت کی حفاظت. یعنی اگر ہمارے اندر امانت کی حفاظت کی یہ جو خصلت ہے، یہ جو صفت ہے، یہ موجود ہے تو ہم کو بہت خوش ہونا چاہیے. اور اگر ہم سے دنیا کی کوئی بھی چیز کھو گئی تو اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ صفت موجود ہے، بہت بڑی صفت ہے امانت کی حفاظت. دوسرا ہے بات کی سچائی، یعنی سچ بات کہنا. بہت کم لوگ ہو گئے آج کل یہ بھی. تیسرا ہے حسن خلق. حسن خلق یعنی اچھے اخلاق. جس انسان کے اچھے اخلاق ہیں وہ انسان بہترین انسان ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میزان میں جو ترازو جو ہوگا، اعمال کا جو ترازو ہوگا قیامت میں، تو اس میں جو ہے اخلاق حسنہ جو ہے اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا. جس انسان کے اعمال اخلاق جو ہے بہترین ہوں گے تو اس کا میزان بہت بھاری ہوگا، یعنی اس کا اعمال نامہ بہت وزندار ہو جائے گا اخلاق کی وجہ سے، بشرط یہ کہ اس نے فرائض کو بھی ادا کیا ہو. یعنی فرائض بھی اس کے پورے ہونے چاہیے، ساتھ میں اس کے اخلاق بھی بہترین ہیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اخلاق حسنہ. ٹھیک ہے. چوتھا ہے لقمہ حلال. لقمہ حلال یعنی حلال روزی، حلال کھانا. تو یہ 4 چیزیں بھی آج کل بہت کمی ہیں. ایک تو امانت کی حفاظت کی بہت کمی ہو گئی ہے، بات کی سچائی. ہر انسان کو دیکھو جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. اور کیا سمجھتے ہیں؟ جھوٹ نہیں، حالانکہ وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. لیکن آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ جھوٹ کو بھی جو ہے سچ کا رنگ دیا جا رہا ہے. جھوٹ کو بھی سچ کا رنگ دیا جا رہا ہے، حالانکہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ قیامت سے پہلے انسان کا سچ ہونا، یعنی سچائی جو ہے انسان کے اندر سے ختم ہوتی جائے گی. اکثر انسان دیکھو قیامت سے پہلے جھوٹا ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تیسرا ہے حسن خلق، یعنی وہی اخلاق حسنہ. اس کی بھی بہت زیادہ کمی ہو گئی آج کل. چوتھا ہے لقمہ حلال. کہا جاتا ہے کہ جس انسان کا جو ہے رزق جو ہے حلال نہیں رہتا اس کے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے دھوکے سے، رشوت سے، اس سے یعنی غلط طریقوں سے جو ہے پیسہ حاصل کرے. اور دیکھا گیا تو آج کل لوگوں کے پاس پیسہ بھی بہت آ گیا. اب اللہ عالم کہ وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. اگر حلال طریقے سے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے ہے تو بہت اس کا یعنی جو کچھ وہ کھا رہا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے. اسی لیے جو ہے آج کل دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. دعائیں کس لیے قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی کہ جب انسان کا لقمہ جو ہے حرام ہے. ٹھیک ہے. جب انسان کا جو نوالا ہے، جو انسان جو کھاتا ہے وہ اگر حرام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کی نشانی میں ہے کہ حلال روزی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر ہمارے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو آپ سے فرما رہے کہ دنیا کی اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہ بھی ہو، جیسے کہ آج کل ہم روتے ہیں ہمارے پاس گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ بنگلہ نہیں ہے وغیرہ، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم اس کا افسوس نہیں کرنا چاہیے اگر یہ خصلتیں، یہ صفتیں ہمارے اندر موجود ہے تو. ٹھیک ہے. یعنی ایسے صفتیں ہیں یہ کہ جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. ٹھیک ہے. تو بہترین حدیث ہے یہ، بلکہ یاد بھی کر لیجیے آپ لوگ، ذہن نشین کر لیجیے. 4 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کی اور کوئی چیز حاصل نہ بھی ہو تو اس کا غم نہیں کرنا چاہیے. چلیے آگے دیکھیں گے. اب اس آیت میں جو ہے جو ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، کس کے اوپر پیش کیا؟ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. تو سب نے جو ہے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. یعنی آسمانوں پر جب پیش کیا تو ان سے بھی انکار کر دیا اس کے بوجھ کو. کس کے بوجھ کو؟ امانت کے بوجھ کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زمین پر بھی اور پہاڑ پر بھی. تو سب نے اس کے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور وہ لوگ ڈر گئے اس کے بوجھ سے کہ جو ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. لیکن انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا. تو اب یہاں پر جو ہے ایک بات ہمارے ذہن میں، یہ سوال آتا ہوگا آپ لوگ کے ذہن میں بھی کہ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، جو ہے
یعنی ان کے اندر روح نہیں ہے نا، وہ ہماری طرح روح انسان نہیں ہے، روح نہیں ہے، یعنی ان کے اندر روح نہیں ہے، یعنی آسمان زمین پہاڑ وغیرہ ان کے اندر روح نہیں ہے، ان کے اندر بظاہر تو ایسا دکھتا کہ ہمیں ان کے اندر نہ روح ہے، نہ جو ہے ان کے اندر کچھ علم ہے، نہ شعور ہے، نہ سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے ان سے سوال کیا اور کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ذہن میں جو ہے سوال اٹھ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے بعض حضرات نے یہ فرمایا، اس کے بارے میں جواب یہ دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عرضنا امانت، کہ ہم نے پیش کیا امانت کو، تو یہ جو ہے ایک مثال کے طور پر، ایک تمثیل کے طور پر، ایک مجازن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً جو ہے ان کے اوپر پیش کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ حشر کی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی کہ اگر ہم یہ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ جو ہے اس کے بوجھ سے جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، جو سورہ حشر میں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر ہم بالفرض اگر قرآن کا بوجھ جو ہے پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف سے اور اس کے بوجھ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے پہاڑ پر اتارا اور ایسا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہے کہ یعنی قرآن کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ کی حالت یہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے اس آیت میں انا عرضنا الامانۃ جو آیت ہے، اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جمہور مفسرین اور جمہور علماء کے نزدیک جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہاں جو مثال دی گئی ہے کہ ابھی جو آیت میں پیش کی سورہ حشر کی، اس میں جو ہے الفاظ کیا ہے آیت کے؟ لو انزلنا، کہ اگر ہم نازل کرتے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر مثال کے طور پر یہ سمجھا رہا کہ اگر ہم نازل کرتے قرآن کو پہاڑ پر تو ایسا ایسا ہو جاتا۔ لیکن یہاں پر جو آیت ہے انا عرضنا الامانۃ والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر امانت کو۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا، یعنی یہ حقیقت میں ہوا ہے۔ انا عرضنا امانت سے کیا مطلب، کیا سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو بھی کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں فرضی کوئی بات نہیں ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی اللہ تعالیٰ بات نہیں سمجھا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعتاً ایسا ہوا بلکہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لو کا لفظ نہیں آیا کہ لو، جیسا کہ دوسری آیت میں لو انزلنا، جیسے کہ ابھی جو میں بتائی آیت سورہ حشر کی لو انزلنا هذا القرآن، تو وہاں پر لو کا لفظ ہے، لو کے معنی کیا تھے؟ اگر ہم پیش کرتے، وہ جملہ بالکل الگ ہو گیا، یہاں پر لو کا لفظ آیا ہی نہیں۔ یہاں پر جو آیت ہے انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا، تو اس سے دونوں آیتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پیش کیا، تو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہ اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، تو اب یہ چیزیں تو آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ وغیرہ تو بے شعور ہے، ان کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے، تو ان سے کیسا سوال جواب ہوا؟ تو یہ بھی، اس کی بھی دلیل جو ہے قرآن کی دوسری آیت سے ہم کو ملتی ہے۔ کیا ہے وہ دلیل؟ کہ قرآن کی اور ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو، لیکن تم ان کے پڑھنے کو، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ کرتی ہو، یعنی شے سے مراد کیا ہے؟ چیز۔ شے کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ چیز کو بولتے ہیں۔ چیز یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے کہ یہ جیسے کہ ہم عام چیزوں کو بولتے ہیں نا، چیزیں، یہ چیز اٹھاؤ، وہ چیز اٹھاؤ، جیسے کہ پلنگ ہے، الماری ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے وغیرہ، تو اس میں سب چیزیں شامل ہو گئے۔ تو آیت میں کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ،
یعنی ہر چیز ایسی ہے دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم جو ہے ان کی تسبیح بیان کرنے کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پرندے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو، پرندے جو چہچہاتے ہیں صبح کے وقت صبح کے اوقات میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دراصل۔ اور یہ جو درخت وغیرہ جو لہلہاتے ہیں، وہ بھی جو ہے ایک معنوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کو ان کی جو لینگویج ہے، ان کی جو زبان ہے، ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ آگے خود آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ کرسی ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ پلنگ ہے، جو کچھ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم جو ہے ان کی تسبیح بیان کرنے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے جب ہر چیز جو ہے تسبیح بیان کرتی ہے، تو ہر چیز میں یعنی تمام چیزوں میں جو ہے اب تمام چیزوں میں آسمان زمین وغیرہ سب آ گئے، ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا شعور، تھوڑا سا علم رکھا ہے۔ کتنا علم، کتنا شعور، کتنی سمجھ رکھی ہے کہ جس سے جو ہے وہ جو ہے اپنے مالک، اپنے خالق کو پہچان سکے، اس کی تسبیح بیان کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب جب آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا ادراک، تھوڑا تھوڑا شعور رکھا ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو پہچان کر اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہاں، انسان کے اندر بہت زیادہ عقل ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، سب سے زیادہ عقل، شعور وغیرہ انسان کے اندر ہی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ اب پہاڑ وغیرہ بھی آ گئے، درخت ہے، پہاڑ ہے، آسمان زمین، یہ سب تمام چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت ادراک، تھوڑا بہت شعور رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزوں میں بھی تھوڑا تھوڑی سمجھ، شعور وغیرہ رہتا، تھوڑا علم، اتنا علم ہے ان کے اندر کہ وہ جو ہے اپنے خالق کو پہچان کر اس کی تسبیح جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شعور کی بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال جواب کیا کہ ہم نے تمہارے پر یہ پیش کر رہے ہیں، ہم تمہارے پر امانت کو، کیا تم اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بوجھ کے بدلے، اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے بدلے ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لے گا اور اس کا حق ادا کرے گا، احکامات کی تعمیل کرے گا، اطاعت کرے گا، تو اس کے لیے جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور جو نہیں اٹھائے گا اس امانت کے بوجھ کو، یعنی اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، تو اس کے لیے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آسمان، زمین اور پہاڑوں نے کیا جواب دیا کہ ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہمارے اندر یہ استعداد، یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے بوجھ کو اٹھا سکیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو یہاں پر ہم کو یہ سوال ہمارے اندر جو پیدا ہو رہا تھا کہ انسان، یہ جو آسمان زمین وغیرہ تو غیر ذی روح ہے، یعنی ان کے اندر روح نہیں ہے، ان کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، تو کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ جو ابھی جو پوری تفسیر بتائی میں آپ لوگ کو، اس سے آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ان کے اندر بھی تھوڑا بہت علم، تھوڑا بہت شعور موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال جواب کیا اور انہوں نے یہ جواب دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے وہ عاجز ہو گئے، یعنی انکار کر دیے کہ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھے گا، کیونکہ اگر ہم امانت کا بوجھ اٹھا لیا اور پھر اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرے تو ہم کو کیا ہے، پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم کی وعیدیں ہیں، تو وہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، یعنی ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امانت کا جو وہ تھا، یعنی امانت کا جو بار اٹھانا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے امانت کو جو پیش کیا وہ اختیاری تھا یا پھر جبری تھا؟ جبری یعنی کیا ان پر فرض تھا کہ وہ امانت کے بوجھ کو اٹھائیں، یا پھر ان کو اختیار دیا گیا کہ تم چاہو تو اٹھاؤ، چاہو تو نہ اٹھاؤ؟ کون؟ آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو امانت کا جو بوجھ اٹھانے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ان سے وہ کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ جو ہے ان کو اختیاری تھا، یعنی اختیار دیا گیا تھا کہ چاہو تو تم بوجھ اٹھاؤ اس کا، یا چاہو تو مت اٹھاؤ۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تابع ہونے کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے اس آیت کے جواب میں اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ
عطینہ طوعین کہ ہم جو ہے آتے ہیں آپ کے پاس خوشی بخوشی، یعنی خوشی خوشی آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم چاہو یا خوشی سے چاہو یا پھر نہ نہ چاہو تم آؤ، ٹھیک ہے، میرے تابع ہو جاؤ. تو انہوں نے لیکن کہا تھا کہ ہم آتے ہیں خوشی بخوشی، یعنی آپ کے خوشی کے ساتھ، ہم اپنے خوشی کے ساتھ آتے ہیں. تو لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آنے کا حکم دیا تھا، وہاں وہ جو ہے حکم جو ہے اس میں ان کو اختیار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ کہا گیا تھا کہ تم چاہو خوشی سے تو بھی آؤ یا زبردستی آؤ، لیکن تمہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر حکم تھا. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اختیاری حکم تھا، یعنی چاہو تو تم اس امانت کے بار کو اٹھاؤ یا پھر چاہو تو مت اٹھاؤ، اختیاری تھا یہاں، ٹھیک ہے، اختیار دیا گیا تھا ان کو. ایسا کوئی حاکمانہ پابندی کا حکم نہیں دیا گیا تھا یہاں پر، بلکہ اختیار دیا گیا تھا، چاہو تو تم اٹھا لو اس امانت کا بوجھ یا پھر مت قبول کرو. جی. تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اول جو ہے آسمانوں پر، پھر زمین پر، پھر لائن سے پہاڑوں پر جو ہے یہ جو ہے اختیاری صورت پیش کی تھی. امانت کی جو ہے نا، امانت کو جو پیش کرنا تھا وہ جو ہے پہلے آسمانوں پر، پھر زمین، پھر پہاڑوں پر پیش کیا. پھر جب انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے وہ کر دیا، انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا، آدم علیہ السلام سے پیش کیا کہ امانت کو. تو آدم علیہ السلام نے جو ہے بھی سوال کیا کہ اس کے عوض میں اس کا معاوضہ کیا ہوگا، جب ہم امانت کا بوجھ اٹھائیں گے تو اس کا معاوضہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تم کو جنت کی دائمی نعمتیں ملے گی، میرا قرب ملے گا، میری رضا حاصل ہوگی. تو فوراً انہوں نے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے راضی ہوں، امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے راضی ہوں. کیوں؟ فوراً جذبات میں آ کر وہ کہہ گئے کہ ہم امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جو ہے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے رضا کی شوق میں جو ہے فوراً جواب دے دیا کہ میں انسان جو ہے اس کے بوجھ کو اٹھانے پر راضی ہوں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آسمان، زمین، پھر پہاڑوں پر پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے ان سے فرمایا. تو انہوں نے جو ہے سوال کیا کہ اس کے عوض ہم کو کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت کی دائمی نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں، دائمی یعنی ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر سوال عذاب کا بھی بتا دیا کہ اگر اس امانت کو کوئی ضائع کرے گا تو سزا ملے گی. لیکن آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ترقی کی، یعنی اس کے شوق میں جو ہے اس کو فوراً اٹھا لیا اس بوجھ کو. پھر جو ہے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا جو آدم علیہ السلام نے وہ کیا تھا، اظہار کیا تھا، اس میں جو ہے اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا جتنا جو ہے ظہر سے عصر تک ہوتا ہے. یعنی ظہر سے عصر تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ تھوڑا وقت ہوتا ہے نا. تو اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اس میں شیطان نے ان کو ایک لغزش میں مبتلا کر دیا. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا وہ واقعہ آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے فلاں درخت، جنت میں جو ہے فلاں درخت سے کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ جو ہے بعد میں شیطان کے اس سے یعنی بہکانے سے جو ہے وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور جنت سے نکالے گئے. تو یعنی یہ جو واقعہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے امانت کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. تو امانت کا بوجھ اٹھانے کا انہوں نے اظہار کیا، اس کے تھوڑے ہی بعد ہی یہ کام ہو گیا ان سے. کون سا کام ہو گیا؟ یہ امانت کا جو بوجھ اٹھانے کا جو کام تھا اس کی تعمیل کا اظہار کیا، لیکن فوراً جو جنت کے درخت کے قریب نہیں جانے کا حکم تھا اس کے قریب چلے گئے اور جو ہے جنت سے نکالے گئے. تو یعنی فوراً امانت کا بوجھ اٹھانے کا اظہار کیا اور تھوڑی دیر میں ہی یہ لغزش ان سے ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک منٹ.